ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہار الیکشن میں پہلے فیز کے چناؤ کے لیے نومینیشن کی آج آخری تاریخ یعنی 17 اکتوبر 2025 اور دوسرے فیز یعنی 11 نومبر کو جو الیکشن ہوگا اس کے لیے نومینیشن کی آخری تاریخ 20 اکتوبر 2025۔ زیادہ تر پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے۔ کچھ پارٹیوں نے ابھی تک باضابطہ لسٹ جاری نہیں کی ہے، لیکن جن کو الیکشن لڑنا ہے ان کو سمبل دے دیا گیا ہے اور وہ اپنا نومینیشن بھی فائل کر رہے ہیں۔ اسی بیچ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی کافی زیادہ چرچے میں ہے۔ AIMIM کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو کاج کرتا ہے، ان میں بغاوت کی لہر دیکھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھی باضابطہ اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری نہیں کی ہے۔ آپ AIMIM کے نیشنل اکاؤنٹ کو دیکھ لیجئے، ان کے فیس بک پیج یا ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھ لیجئے۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے بھی کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر باضابطہ لسٹ موجود نہیں ہے۔ نہ بہار کے صدر اختر الایمان اور انچارج عادل حسن آزاد کے فیس بک پیج یا ٹویٹر اکاؤنٹ پر کوئی بھی لسٹ جاری کی گئی ہے، لیکن جن کو چناؤ لڑنا ہے ان کو چوری چھپ کے باضابطہ سمبل دے دیا گیا ہے۔ وہ لوگ نومینیشن بھی فائل کروا چکے ہیں، اور اسی بیچ MIM کے ورکروں میں اب غصہ دیکھا جا رہا ہے، اور غصہ کی بغاوت کی وجہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے سال 2020 کے بہار اسمبلی الیکشن میں جو غلطی کی تھی، 2025 کے اسمبلی الیکشن میں بھی MIM وہی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ AIMIM کا اگر حیدرآباد کے بعد سب سے بڑا گڑھ کوئی علاقہ ہے تو بہار کے سیمانچل کا علاقہ ہے۔ حیدرآباد کی پارٹی ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، اور وہاں عموماً 6-7 اسمبلی کی سیٹوں پر ہمیشہ جیت ملتی ہے۔ لوک سبھا کی ایک سیٹ پر بھی جیت ملتی ہے اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP بنتے ہیں۔ اس کے بعد AIMIM نے مہاراشٹر میں بھی الیکشن فائٹ کیا، گجرات میں بھی الیکشن فائٹ کیا، اتر پردیش میں الیکشن فائٹ کیا، کرناٹک میں بہت سارے اسٹیٹ میں AIMIM الیکشن لڑ چکی ہے، لیکن حیدرآباد کے بعد MIM کو صرف 2 اسٹیٹ میں اب تک جیت ملی، ایک مہاراشٹر اور دوسرا بہار۔ لیکن مہاراشٹر میں کبھی 2 سیٹوں پر جیت ملی، کبھی 1 سیٹوں پر جیت ملی۔ 2019 کے لوک سبھا میں ایک لوک سبھا کی سیٹ بھی AIMIM کو ملی، لیکن 2024 میں وہ سیٹ واپس نہیں آ سکی۔ لیکن بہار کا سیمانچل کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں 2020 کے اسمبلی الیکشن میں اکٹھے 5 سیٹوں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو جیت ملی۔ AIMIM کی اس کو بڑی کامیابی قرار دیا گیا، اور یہ جو سیمانچل کا علاقہ ہے، کشمیر کے بعد انڈیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اکٹھے مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نارتھ انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ 4 ضلع ہے جس کو سیمانچل کا علاقہ کہا جاتا ہے: کشن گنج، ارریا، پورنیہ، کٹیہار۔ یہاں کل ملا کر مسلمانوں کی آبادی 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کشن گنج میں 70% مسلم آبادی ہے، ارریا میں 45 سے 46% مسلم آبادی ہے، کٹیہار میں بھی 48% مسلم آبادی ہے، پورنیہ میں بھی 40% مسلم آبادی ہے، اور انہی علاقوں کی 5 سیٹوں پر 2020 میں AIMIM کو جیت ملی۔ لیکن AIMIM کی ٹکٹ پر 5 MLA تو بن گئے، لیکن جیسے ہی الیکشن مکمل ہو گیا، بہار میں سرکار بھی بن گئی، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے 4 MLA نے اپنی پارٹی سے غداری کی، بغاوت کی، اور RJD میں جا کر یہ لوگ مل گئے۔ اس میں ایک نام ہے شہنواز عالم کا، دوسرا نام ہے رکن الدین کا، تیسرا نام ہے اظہار اصفی کا، اور چوتھا نام ہے انصار نعیمی کا۔ یہ چاروں AIMIM کو چھوڑ گئے اور ان سب نے جوائن کر لیا RJD کو، اور جیسے ان سب نے غداری کی تو جو تجزیہ سامنے آیا اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے سال 2020 میں ٹکٹ کی تقسیم کرتے وقت اپنے ورکروں کا خیال نہیں رکھا، اپنے کاج کرتا کو ٹکٹ نہیں دیا، بلکہ جو لوگ پیراشوٹ سے آئے تھے یا RJD نے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا تھا ان لوگوں کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ٹکٹ دے دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ چناؤ جیت بھی گئے MIM کی لہر میں، اور پھر MIM کو دھوکہ دے کر چلے گئے۔ اب 2025 کے اسمبلی الیکشن میں موقع تھا MIM کے لیے کہ وہ پچھلی غلطیوں کو نہ دہرائے اور ان لوگوں کو ٹکٹ دے جو MIM کے پرانے ورکر ہیں، جو وفادار ہیں، جو RJD سے واپس نہیں آئے ہیں کہ ان کو وہاں ٹکٹ نہیں ملا۔ لیکن اس مرتبہ بھی MIM وہی غلطی دہرا رہی ہے، اور کچھ سیٹوں سے جو خبریں سامنے آئی ہے بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے۔ جیسے ارریا کی ایک بہت ہی مشہور اور تاریخی سیٹ ہے جوکی ہاٹ سے پچھلی مرتبہ شہنواز عالم کو RJD نے ٹکٹ نہیں دیا، ان کے بڑے بھائی سرفراز عالم کو دے دیا۔ اب شہنواز عالم کا پولیٹکس میں کیریئر ختم ہو چکا تھا، پھر انہوں نے اچانک AIMIM کو جوائن کر لیا، اور MIM نے
पहले से जिसको टिकट दिया था उसका टिकट काट करके शहनवाज आलम को दे दिया। वैसी साहब ने जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार किया। अब दो तरह की हिमायत मिली शहनवाज आलम को। एक ये कि आरजेडी ने इनका टिकट काट दिया जबकि इसका हक था, सरफराज आलम का हक लोकसभा में था। दूसरी तरफ एमआईएम ने टिकट दिया था, चुनांचे शहनवाज आलम को शानदार जीत मिल जाती है। लेकिन उसी शहनवाज आलम ने अपने अलावा 3 और एमएलए को भटकाया और सबको लेकर ये बंदा आरजेडी में चला गया। आरजेडी की नीतीश कुमार के साथ बीच में सरकार बनी तो इसको एक मिनिस्ट्री भी मिली। अब दोबारा जब जोकीहाट से उम्मीदवार उतारना था और जोकीहाट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पुराना लीडर है, जो पिछले 8 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा नाम है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी का। उनका कहना है कि 2020 में भी वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन उस मर्तबा मुर्शिद आलम को टिकट दे दिया गया, इनको टिकट नहीं दिया गया। उसके अलावा एक और खातून थी वहाँ और उसने भी बड़ा हंगामा किया जिसका नाम है गुलशन आरा। उसने अख्तरुल इमान साहब की तकरीर पर और उनकी उर्दू पर कहा गुलाबी उर्दू बोलते हैं, हमने उनके लिए काम किया लेकिन हमें उन्होंने टिकट नहीं दिया। जब पार्टी के लीडर्स में, नेताओं में बगावत बढ़ी, उसी बीच शहनवाज आलम का मामला सामने आया तो मुर्शिद आलम से टिकट ले लिया गया और ये टिकट दे दिया गया शहनवाज आलम को। अब 2025 में मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी टिकट के सबसे ज़्यादा दावेदार थे। उनको उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन इस मरतबा भी उनके साथ खेला हो गया। रात के अंधेरे में मुर्शिद आलम को बुलाकर अख्तरुल ईमान साहब ने जोकीहाट का उम्मीदवार बना दिया और मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी को टिकट नहीं दिया। मुर्शिद आलम कौन है जिसको टिकट दिया गया और मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी कौन है जिसको टिकट नहीं दिया गया? दोनों का बैकग्राउंड जान लीजिए। मुर्शिद आलम जोकीहाट की एक पंचायत से पिछले कई मरतबा से मुखिया रह चुके हैं और साल 2018 में पहले मरतबा जोकीहाट से उपचुनाव में ये जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उम्मीदवार बने थे। एक तरफ सरफराज आलम के छोटे भाई शहनवाज आलम आरजेडी के टिकट पर उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मुर्शिद आलम उम्मीदवार थे और उस इलेक्शन में शहनवाज आलम को जीत मिली, मुर्शिद आलम को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद साल 2020 में अचानक ये खबर सामने आती है कि मुर्शिद आलम को एआईएमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है, फिर उनका टिकट काटा गया। ओवैसी साहब के खाता एयरक्राफ्ट वाला में आप 5 लाख रुपया तुरंत डाल दें। मेरे पास रिसीविंग है, 5 लाख रुपया मैंने भारतीय स्टेट बैंक उल्हा से उसके खाते में, ओवैसी जी के खाते में डाल दिया। उसके बाद यह बात आई कि चुनाव प्रचार समिति में आपको आप 20 लाख रुपया दे देना है। मैंने वो भी रुपया दे दिया। मेरे नाम की घोषणा की हुई थी। अब टिकट की बारी आई, अभी देते हैं, तभी देते हैं, कल रात में दे देंगे, सवेरे दे देंगे। इसके बीच अभी एक वक्ता कह रहे थे सिसोना के पंचायत के जितने भी लोग हैं, मेरा नाम घोषणा होते ही, चाहे वो सरफराज आलम हो, शहनवाज आलम हो, कौसर आलम हो और 2 आदमी अब्दुल्ला सालिम, हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इन लोगों के मन में एक बात आई, किसी भी हाल में जो कि नहीं, सिसोना में ही रहना चाहिए। मुर्शिद आलम ने दोबारा एआईएमआईएम को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। जनता दल यूनाइटेड के साथ मुर्शिद आलम काम करते रहे, उसको सपोर्ट करते रहे। अभी हाल ही में जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मसला आया तो उस दौरान भी मुर्शिद आलम ने एक भी कोई रैली नहीं की, एक भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि सरकार का जो स्टैंड और मौक़िफ़ था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर, उसी को मुर्शिद आलम ने सपोर्ट किया। इधर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी को पूरी उम्मीद थी कि 2025 के इलेक्शन में हमें टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, बल्कि वो टिकट मुर्शिद आलम को दे दिया गया। मुर्शिद आलम अभी तक जनता दल यूनाइटेड में थे, वो पार्टी में नहीं थे और इसी वजह से अब अररिया से खबरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है कि वहाँ के लोगों में गुस्सा है कि पैराशूट से कैसे शख्स को नीचे लाकर टिकट दे दिया गया, जिसका एआईएमआईएम में कोई किरदार नहीं, उसने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी पार्टी के साथ मिले हुए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। इधर आदिल हसन आज़ाद ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें यह कहा जा रहा है, या मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी कह रहे हैं कि अगर हमें टिकट मिले या मुर्शिद आलम को टिकट मिले, हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर व नाजिर जानकर 2 गवाहों की मौजूदगी में पूरे यकीन के साथ बखुशी व राज़ी ये हलफ उठाता हूँ कि
میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا باقاعدہ رکن ہوں۔ مجھے اس کے نظریے اور اس کی قیادت پر پورا اعتماد ہے، لہٰذا میں اللہ کے نام پر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس کے اصول و ضوابط اور آئین ہند کی پوری پابندی کروں گا، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پارٹی کو امیدوار چننے کا پورا اختیار ہے، اور میں اللہ کے نام پر حلف اٹھاتا ہوں کہ پارٹی جس کو بھی امیدوار چنے میں اسے من وعن تسلیم کروں گا۔ اگر مجھے پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو میں اللہ کے نام پر عہد کرتا ہوں کہ پوری ایمانداری، دیانت اور محنت کے ساتھ الیکشن لڑوں گا، پارٹی کے ساتھ وفا کروں گا، اور جیت گیا تو کسی بھی حال میں دغا نہیں کروں گا، کسی دوسری پارٹی سے جا کر نہیں ملوں گا۔ اگر مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو میں اللہ کے نام پر اقرار کرتا ہوں کہ میں AIMIM یا اس کی قیادت سے اختلاف، الزام تراشی نہیں کروں گا۔ میں پارٹی کے امیدوار کی حمایت کروں گا، کسی مخالف جماعت میں شامل نہیں ہوں گا، نہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، اور نہ ہی اپنے لوگوں سے پارٹی اور قیادت کی مخالفت کرواؤں گا۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو یہ عمل غداری اور بدعہدی سمجھا جائے گا۔ میں یہ حلف اللہ کو حاضر جان کر اپنے ان دو گواہوں، گواہ نمبر عبدالقدوس، گواہ نمبر 2 محمد عادل کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں، بلکہ میں ایمانداری سے اس شخص کی حمایت کروں گا جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے۔ میں یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس وعدے اور حلف کا گواہ ہے۔ اب مولانا عبداللہ سالم قاسمی نے اس ویڈیو کی وضاحت یہ کی لائیو آ کر کے فیس بک پر کہ دراصل اختر الایمان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر اویسی صاحب چاہ رہے ہیں سرفراز عالم کو ٹکٹ دینا، جو کہ ہارٹ سے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرفراز عالم کو ٹکٹ نہ ملے بلکہ آپ کو ملے یا مرشد عالم کو ملے تو اس کے لیے آپ دونوں آدمی ایک ویڈیو بنائیے اور اس میں کہیے کہ ہم دونوں میں سے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا ہم پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن اب مولانا عبداللہ سالم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ٹکٹ سرفراز عالم کو دیا گیا، نہ مجھے دیا گیا، اور سیدھے مرشد عالم کو دے دیا گیا جس کا پارٹی میں کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ مولانا عبداللہ سالم قاسمی کے پہنچ رہے ہیں، ان کے ورکر وہاں پہنچے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اب امور سے چلیے اور اختر الایمان کے خلاف وہاں سے الیکشن لڑیے، لیکن عبداللہ سالم قاسمی صاحب کا فیصلہ سراسر غلط ہوگا۔ ارریہ کی ہی ایک اور سیٹ ہے جس کو ارریہ صدر کی سیٹ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے AIMIM کے جو پرانے ورکر ہیں، جو پرانے نیتا جنہوں نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو ارریہ میں مضبوط کیا ہے، گھر گھر تک پہنچایا ہے، اس شخص کا نام ہے راشد انور۔ لیکن 2020 میں بھی راشد انور کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ٹکٹ نہیں دیا، اور نہ ہی 2025 کے الیکشن میں راشد انور کو ٹکٹ دیا گیا، بلکہ وہاں سے ایک انجینئر منظور احمد ہے، ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ انجینئر منظور احمد کافی پیسہ والے ہیں، ارریہ میں ان کا کئی سارا ہوٹل ہے، دلی میں بھی ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ تو یہیں پر کچھ لوگ یہ بھی تبصرہ کرنے لگے کہ راشد انور غریب ہے لیکن پارٹی کے لیے دن رات وہ کام کر رہا تھا، پارٹی کا جھنڈا اٹھا رہا تھا، اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ انجینئر منظور احمد کو ٹکٹ دے دیا گیا جس کا پارٹی میں کوئی کردار نہیں، اور ٹکٹ ملنے سے پہلے تک اس نے پارٹی کو جوائن نہیں کیا تھا۔ اسی طرح کا اعتراض کئی اور سیٹوں کے معاملے کو لے کر ہو رہا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پر ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ علماء سب سے زیادہ AIMIM سے قریب ہے، MIM کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن علماء کو اس پارٹی سے دور رکھا جاتا ہے، علماء کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت 3 ایسے مولانا کا نام سامنے آیا جنہوں نے AIMIM کو لگاتار سپورٹ کیا، قربانی دی۔ اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی کئی ریلیوں میں بھی ان تینوں کا نام پکارا ہے، جس میں ایک نام ہے مفتی اطہر جاوید قاسمی کا، دوسرا نام ہے مولانا صدف شمیم قاسمی کا، مولانا صدف شمیم ندوی کا، اور تیسرا نام ہے مولانا عبداللہ سالم قاسمی کا۔ اور یہ تینوں سیمانچل کا بڑا نام ہے، خاص طور پر جو مولانا سالم قاسمی ہیں یہ چترویدی ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی کئی ساری کلپ بھی وائرل ہوتی رہتی ہے، پارٹی کے لیے بھی لگاتار انہوں نے کام کیا۔ اب وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو علماء سپورٹ کرتے ہیں، علماء ہر طرح کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جب چناؤ آتا ہے، ٹکٹ دینے کا وقت آتا ہے تو AIMIM کی
طرف سے उलमा को, मौलानाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है आप चुनाव मत लड़िए, आप सिर्फ पार्टी को सपोर्ट कीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर मुसलमान सपोर्ट करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर मुसलमानों में मकबूलियत मिल रही है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि AIMIM की जो सियासत है वो RJD से अलग है, कांग्रेस से अलग है, दूसरी पार्टियों से अलग है। लेकिन अगर AIMIM की सियासत का अंदाज भी, तर्ज़ अमल भी वही होगा जो RJD का है या जो कांग्रेस जैसी पार्टी का है, तो यकीनी तौर पर मुसलमानों में गुस्सा भड़केगा, मुसलमानों को जो एतमाद और भरोसा है वो भरोसा टूट जाएगा। और जिस तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार सीमांचल में मकबूलियत मिल रही है, उस मकबूलियत में भी कमी आएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते हैं कि AIMIM आपको लीडर बनाना चाहती है, आपको सियासतदान बनाना चाहती है, आपको एम्पावर करना चाहती है। लेकिन अगर AIMIM भी वही काम करेगी कि अगर RJD ने किसी को लीडर बनाया या कोई RJD में लगा हुआ था, RJD के लिए दरी बिछा रहा था, कुर्सियां सीधी कर रहा था और RJD ने उसको टिकट नहीं दिया और आपने उसको टिकट दे दिया, और जो पिछले 10 सालों से आपके साथ मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ जुड़ा हुआ था, आपने उसको टिकट नहीं दिया, तो फिर क्या फ़र्क रह जाता है AIMIM में और RJD में? एक शख्स है जिसका सियासत को लेकर कोई नज़रिया नहीं, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रखा था, कांग्रेस में इसलिए वो था कि उसको MLA बनने का मौका मिले, लेकिन मुसलमानों से उसकी कोई मोहब्बत नहीं, कम्युनिटी के लिए उसका कोई काम नहीं। लेकिन उसने अचानक कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि वहां से उसको टिकट नहीं मिल रहा था और आपने फौरन उसको टिकट दे दिया। और जो पिछले 10 सालों से आपके लिए काम कर रहा था, आपके लिए जिद्दोजहद कर रहा था, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उसको टिकट नहीं देते हैं, तो इससे संगठन कमज़ोर होगा, वर्कर्स नाराज़ हो जाएंगे और पार्टी का जो बेस है बेहद कमज़ोर हो जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। 2020 में जो गलतियां की गई थी उससे बड़ी गलतियां 2025 में की जा रही है। और जब यही लोग जिनको टिकट दिया जा रहा है, जैसे मुर्शिद आलम जो जनता दल यूनाइटेड का नेता है, या इंजीनियर मंजूर को टिकट दिया गया जो किसी और पार्टी से दिरीना ताल्लुक़ रखते हैं, या कुछ और लोग हैं वहाँ से उनको टिकट नहीं मिला, या बहादुरगंज से तौसीफ़ आलम को टिकट दे दिया गया क्योंकि कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन यकीन कर लीजिए जैसे ही सरकार बनती है और इन लोगों को मौका मिलेगा MIM को छोड़ने का, अलविदा कहने का, ये 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए सियासत में ज़रूरी है आइडियोलॉजी। मैं ये समझता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सियासत है एक नज़रिया की बुनियाद पर है, एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है, मुसलमानों को एम्पावर करने के लिए है। लेकिन जिस तरह AIMIM, RJD, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड के आए हुए नेताओं को टिकट दे रही है और अपने लोगों को टिकट नहीं दे रही है, अपने लोगों को इसने तैयार किया, उसकी पर एक तरह से तरबियत की गई, उनकी जहन साजी की गई, और उन लोगों को जब असेंबली में नहीं भेजा जाएगा तो फिर ये लोग कैसे गुफ्तगू करेंगे? आपने देखा होगा कि असेंबली में 5 लोग बिहार से जीत कर गए थे, उसमें एक अख्तरुल ईमान और 4 ये लोग भी, लेकिन आपने इन चारों में से किसी को नहीं सुना होगा कभी असेंबली में बोलते हुए, मुसलमानों के किसी मुद्दे के लिए आवाज़ उठाते हुए। AIMIM को मुसलमान वोट क्यों करते हैं? MIM की मुसलमानों में मकबूलियत क्यों हुई? इसलिए कि अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, मुसलमानों के इशूज़ को, देश के इश्यूज़ को, कम्युनिटी के इश्यूज़ को उठाएंगे, रेस करेंगे मीडिया में और मीडिया के बाहर। लेकिन ये चारों नाम, शहनवाज आलम, इजहार असफी, रुकनुद्दीन और अनजर नईमी, इन चारों में से किसी को कभी ना तो असेंबली में मुसलमानों के लिए बोलते हुए सुना गया, न असेंबली के बाहर मुसलमानों के लिए बोलते हुए सुना गया, क्योंकि सिर्फ ये चुनाव लड़ते हैं या चुनाव जीत जाते हैं, इनके पास पैसा है, कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा नहीं है, ज़ुबान नहीं है, अंदाज नहीं है। और ऐसे लोग जिनको बोलना आता है, जो कम्युनिटी की खिदमत करना जानते हैं, जो अपने ऊपर होने वाले केसेस से नहीं डरते हैं, उनको आप टिकट ही नहीं देंगे, उनको असेंबली में ही नहीं भेजेंगे। तो फिर बात वही हो गई कि जिस तरह RJD और कांग्रेस बहरे लोगों को, गोंगे लोगों को असेंबली में भेजती है कि वो असेंबली में जाकर सिर्फ अपनी पार्टी की तारीफ़ करें, पार्टी जो कहे उसको करें, मुसलमानों के लिए आवाज़ ना उठाए। क्या ऐसे ही लोगों को आप भी असेंबली में भेज रहे हैं? फिर ये तो मिशन से गद्दारी है, नज़रिया के ख़िलाफ़ है। और मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को, टॉप लीडर्स को इस बारे में सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। मैं AIMIM से हमदर्दी की बुनियाद पर ये बातें कर रहा हूँ, वरना मेरा मकसद नहीं था इस तरह बोलना या इस तमाम सच्चाई को आपके सामने लाना। एक और मामला देखिए, ये है बहादुरगंज का। बहादुरगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिनको टिकट दिया उनका नाम है तौसीफ़ आलम। कल उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि
آپ تمام لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یہاں آئیے، نومینیشن فائل کرنے میں ہمیں سپورٹ کیجیے اور تمام لوگوں کو بریانی کھلائی جائے گی۔ اب 10,000 سے زیادہ لوگوں کو توصیف عالم نے بلا لیا پبلک انویٹیشن کے ذریعے، اور یہ بھی کہا کہ تمام لوگوں کو بریانی کھلائی جائے گی، لیکن صرف 2,000 لوگوں سے بھی کم کے لیے انہوں نے بریانی بنوائی، اور اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذلت ہے، مسلمانوں کی رسوائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کیا مسلمان بریانی کے لیے اس طرح آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، لڑائی کریں گے؟ تو اس طرح ہماری بدنامی کرائی جا رہی ہے، اس پر بھی غور کرنا ہوگا اور ایسے امیدوار کے خلاف بھی ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ شرجیل امام نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ پچھلے 1 مہینہ سے لگاتار یہ خبر چل رہی تھی کہ جیل میں بند شرجیل امام کشن گنج کی بہادر گنج اسمبلی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے، اور ان کی ٹیم باضابطہ گراؤنڈ پر موجود تھی، وہ تیاری کر رہی تھی۔ لیکن آج صبح ان کی ٹیم نے یہ اعلان کیا کہ شرجیل امام نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور اگلے الیکشن میں وہ دیکھیں گے، اور الیکشن نہ لڑنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو امید تھی کہ 2 ستمبر کو دلی ہائی کورٹ سے بیل مل جائے گی، لیکن دلی ہائی کورٹ نے 2 ستمبر کو شرجیل امام، عمر خالد سیفی، میران حیدر اور جتنے پولیٹیکل پریزنر ہیں جن سب کو دلی دنگا کے جھوٹے آروپ میں گرفتار کیا گیا، کسی کو بھی رہائی نہیں مل سکی، کسی کو بھی دلی ہائی کورٹ نے بیل نہیں دیا۔ اس کے بعد شرجیل امام، عمر خالد اور ان کے لائرز نے سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے بیل کے لیے، لیکن وہاں بھی لگاتار ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ اپلیکیشن کی تاریخ پر سنوائی کے لیے ڈیٹ کو کنٹینیو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور امید نہیں ہے کہ فی الحال بیل مل سکتی ہے، ضمانت مل سکتی ہے۔ اس لیے شرجیل امام کی ٹیم نے اعلان کیا کہ دلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہ سے مایوسی ملی ہے، کہیں بھی ایسے چانس نہیں دکھ رہے کہ ان کو ضمانت مل سکے۔ اس کے علاوہ سیاست میں شرجیل امام کے آنے کا مقصد عام سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے، نہ ہی پرانی سیاست کے طرز عمل کو آگے بڑھانا ہے، بلکہ ڈیموکریسی میں ایک نئی بحث کو جگہ دینی ہے، ایک نئی ڈیبیٹ کو شروع کرنا ہے، اور حالات اس کے لیے مناسب اور سازگار نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا ہے، وڈرا کر لیا ہے، نومینیشن بھی انہوں نے فائل نہیں کیا تھا۔ اسی سیٹ سے توصیف عالم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے عوام کو، جنتا کو، مسلمانوں کو ایک اور شکوہ ہے، اور یہ شکوہ مجلس کے چاہنے والوں کو ہے، آر جے ڈی کے ورکر کو نہیں ہے، کانگریس مائن لوگوں کو نہیں ہے، اور وہ شکوہ ہے چندر شیکھر کی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے کی وجہ سے، سوامی پرساد موریہ کی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے کی وجہ سے، اور یہاں بھی مجلس اتحاد المسلمین نے وہی غلطی دہرائی ہے جو غلطی 2020 میں دہرائی گئی تھی۔ 2020 کے الیکشن میں گراؤنڈ پر موجود تھا، کنٹینیو نظر رکھ رہا تھا، آپ کو میں تازہ ترین اپڈیٹ بھی دے رہا تھا۔ 2020 کے الیکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے مایاوتی کی پارٹی بی ایس پی کے ساتھ بہار میں الائنس کیا تھا۔ اسی طرح اپندر کشواہا کی پارٹی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا تھا۔ ایک اور پارٹی بھی ان کے الائنس میں شامل تھی۔ اپندر کشواہا کو اسد الدین اویسی صاحب نے باضابطہ چیف منسٹر کا چہرہ بنا دیا تھا کہ اگر اس الائنس کو جیت ملی تو اپندر کشواہا کو چیف منسٹر بنایا جائے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے 5 امیدواروں کو تو جیت مل گئی، اس کے علاوہ اس الائنس میں سے کسی بھی ایک امیدوار کو جیت نہیں ملی سوائے زما خان کے، جن کو بی ایس پی کے ٹکٹ پر جیت ملی، اور انہوں نے بھی اس الائنس کو اپنی جیت کا کریڈٹ نہیں دیا۔ جیت کے اگلے ہی دن انہوں نے اس الائنس کو چھوڑ کر بی ایس پی کو الوداع کہہ کر جنتا دل یونائٹڈ کو جوائن کر لیا۔ وہاں سے ان کو منسٹری بھی مل گئی، اور وہ ابھی تک منسٹری کے مزے لیتے رہے۔ دوبارہ جنتا دل یونائٹڈ نے ان کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ پورے بہار کے الگ الگ علاقوں میں جہاں اپندر کشواہا کے امیدوار کھڑے تھے، جہاں بی ایس پی کے امیدوار کھڑے تھے، مسلمانوں نے ان امیدواروں کو ووٹ کیا، مسلمانوں میں باضابطہ اس کے لیے بیداری مہم چلائی گئی، لیکن دوسری طرف اپندر کشواہا کی ذاتی کے لوگ یا مایاوتی کی پارٹی کا جو کور ووٹ بینک ہے، یا اسی طرح کچھ اور پارٹی جو الائنس میں تھی، ان کا ایک بھی ووٹ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کسی بھی امیدوار کو پورے بہار میں نہیں ملا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیتا ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد سرکار بنانا نہیں ہے، وہ سرکار بنا بھی نہیں سکتے ہیں، وہ اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ایسا الائنس کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، جس سے آپ کو 1% بھی ووٹ نہیں مل پاتا ہے؟ آپ چاہ رہے تھے کہ آر جے ڈی آپ کو اپنے الائنس میں شامل کرے، کانگریس آپ کو الائنس میں شامل کرے، اور ان دونوں پارٹیوں نے، اس گٹھ بندھن نے آپ کو الائنس میں شامل نہیں کیا۔ آپ اکیلے چناؤ لڑ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، سیمانچل آپ کا گڑھ ہے، یقینی طور پر وہاں 4-5 سیٹوں پر جیت مل سکتی ہے اگر اچھے امیدوار کو میدان
मैदान में उतारा जाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ अलायंस करके बिहार की 100 सीटों पर चुनाव लड़ना और ये बात यकीनी है कि उधर का वोट इधर नहीं आने वाला है, इसका फिर नुकसान होगा। MIM की जो इमेज है वो ख़राब होगी, वो बदनाम होगी। अगर आप अपने दम पर इलेक्शन लड़ते हैं, मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं या कोई सरकार बनती है और उस सरकार को आप समर्थन करते हैं, तो वहाँ आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा आपकी कदर व कीमत होगी। और माजी का तजर्बा तल्ख रहा है, वो तजर्बा ज़र्रा बराबर भी आपके हक़ में नहीं रहा। फिर ऐसा अलायंस करना और ये मैसेज देना कि हम भी एक गठबंधन का हिस्सा है, ये भी अवाम की जो राय है, अवाम की जो सोच है और जो पॉलिसी होनी चाहिए उसके ख़िलाफ़ है। बहरहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को, उनके ज़िम्मेदारों को ज़्यादा हक़ है फ़ैसला करने का, लेकिन जो अवामी राय है, जो राय आम्मा है, जो पब्लिक सोच है, उसको जानना, उसको समझना और लीडर्स तक इन बातों का पहुंचना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।